تمام مشتاقان رسول کو، حضور کے غلاموں کو یہ عظیم الشان خوشخبری دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آج 5 بجے ہمارے قائد محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گمبر زدی، یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ایک بریکنگ نیوز، اور وہ بریکنگ نیوز ہے کہ علامہ خادم رضوی کے فرزند سعد رضوی کی رہائی کیوں ممکن نہیں ہو پائی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ جو نوٹیفیکیشن ہے ڈپٹی کمشنر لاہور کا وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، وہ میں اپنی اسکرین پہ چلاؤں گا، آپ پڑھ بھی سکیں گے اسے، اور میں آپ کو ریڈ کر کے بھی بتاؤں گا کیا وجوہات بنی ہیں جو ان کی رہائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ کارکنان جمع تھے کوٹ لکھپت جیل کے آگے، تمام انتظامات مکمل تھے، 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ 90 دن کی دوری پر اب چلا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک اپیل دائر کی گئی ہے اور اس کی سماعت 12 جولائی کو ہونی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا بھی ذکر کریں گے کہ جسٹس صاحبان کی جانب سے کیوں احکامات جاری کیے گئے تھے کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑا جائے۔ یہ تمام تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کا ذکر کر لیتے ہیں ناظرین۔ جو نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے whereas keeping in view the importance of the matter, the case was placed before the District Intelligence Committee in its meeting held on 8 July 2021, wherein it was recommended that based on evidence contained in the evaluation, the presence of Hafiz سعد حسین رضوی will again provoke the members of TLP۔ جو انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا کہ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کچھ ہوگا، جس میں بتایا گیا کہ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی، ایک ملک میں کیوس کریٹ ہو جائے گا اور جنرل پبلک جو ہے وہ ریلیز میں شرکت کرے گی اور ملک میں جو ہے ایک مظاہروں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر آگے لکھا ہے انڈر سیکشن 33 آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 پاورز پرووائڈڈ انڈر سیکشن 11 مدثر ریاض ملک ڈپٹی کمشنر آف لاہور آرڈرڈ دیٹ حافظ سعد حسین رضوی will be detained for a period of 90 days۔ تو ناظرین اس میں بتایا کہ سیکشن 33 آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے تحت محمد ریاض ملک جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں ان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے، اور وہ حکم یہ کہتا ہے کہ سعد رضوی کو اگلے 90 دن جو ہے ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا پنجاب پولیس کی، اور ان کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ اس سے پہلے ناظرین لاہور ہائی کورٹ کا گزشتہ دنوں ایک آرڈر آیا جس میں نظر ثانی بورڈ میں جسٹس ملک شہزاد صاحب نے 3 رکنی بینچ کے ہمراہ سماعت کی تھی کیس کی، اور اس سماعت میں فیصلہ جاری کیا تھا کہ اگر سعد رضوی صاحب کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ وہ جو نظر ثانی بورڈ تھا ناظرین، اس میں بتایا گیا تھا، حکومت کی جانب سے پلی لی گئی تھی کہ وہ سعد رضوی کی ڈیٹینشن کو جو ہے مزید بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جو سعد رضوی کے لائرز ہیں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ حکومت ہیلے بہانے تراش لیے اور حکومت کی جانب سے جھوٹا موقف پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جو فیصلہ آیا اس میں آبزرویشن یہ دی گئی جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے بھی دھرنے دیے جاتے ہیں، ان کی قیادت بھی یہ دھرنے 126 دن کے دیتی ہے۔ کیا ان کی قیادت میں سے کسی کو اس طرح سے ڈیٹین کیا گیا؟ حافظ سعد رضوی کو کیوں ڈیٹین کیا جا رہا ہے؟ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیٹینشن کے دوران سعد رضوی صاحب کسی اور سے ان کانٹیکٹ نہیں تھے، کیونکہ ان پر ایک الزام بھی تھا کہ انہوں نے بیرون ملک سے جو ہے رابطوں میں تھے اور وہاں سے فنڈنگ پکڑ کے یہ تمام معاملہ کر رہے تھے، ہمارے پاکستان میں کیوس کر رہے تھے۔ فیصلے میں ناظرین یہ بھی لکھا گیا کہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے پکچر پیش کی گئی ہے وہ ون سائیڈڈ ہے۔ پنجاب پولیس نے اپنے کانسٹیبلز اور اپنے افسران کے حوالے سے تو ڈیتھ فگرز دیے ہیں، لیکن جو دوسری سائڈ سے لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں 26 لوگ ہیں اور 400 اریسٹ کیے گئے ہیں، ان کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا۔
تو اس پر جو ہے کورٹ نے آبزرویشن دی کہ ون سائیڈڈ پکچر ڈس آنیسٹی ہے اور امانت داری کے ساتھ پنجاب پولیس نے مقدمہ پیش نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ان کے وکیل جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود تھے۔ پہلے ان کو 5 بجے کا ٹائم دیا گیا، 5 بجے یہ خبر نہیں آئی کہ وہ نکل رہے ہیں باہر، اور اس کے بعد پھر یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس دوران جو سعد رضوی صاحب ہیں، مولانا سعد رضوی، ان کے کارکنان بڑے جذباتی ہیں، بڑے جوشیلے ہیں۔ ختم نبوت کا ایشو بڑا سینسیٹیو ہے، تو اس کو لے کر جو کارکنان ہیں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے کوٹ لکھپت جیل کے باہر۔ بڑی تعداد میں پتیاں اکٹھی کی گئی تھی ان کے استقبال کے لیے، ریلی آئی تھی پوری کوٹ لکھپت جیل کے باہر بھی کارکنان موجود تھے۔ مسجد رحمت للعالمین جو لاہور میں سعد رضوی صاحب کا گڑھ ہے، مرکزی مسجد ہے، اس کے باہر بھی موجود تھے۔ لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن یہ آیا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں جا رہے۔ اب ناظرین، سعد رضوی صاحب کی جانب سے یہ پتا تھا یہ تمام معاملات ہوں گے، تو ایک اور اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی گئی ہے، اور یہ اپیل 12 جولائی کو اس کی سماعت ہوگی۔ جسٹس سجاد علی شاہ اس کیس کی سماعت کریں گے، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا سعد رضوی صاحب کو چھوڑا جانا چاہیے یا نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اس کے حوالے سے اسٹیٹ کا کیا موقف ہے، اور سعد رضوی کے لائر ان کے انکل کی جانب سے یہ اپیل دائر کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے وہی الزامات اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے بیس بنایا ہے جو کہ تحریک لبیک کی جانب سے کہے جا رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ کیا کل عدم جو تحریک لبیک ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پروسکرائب آرگنائزیشن یعنی اس کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، کیا کابینہ باقاعدہ طور پر اس جماعت کے اراکین جو کہ پروونشل اسمبلیز میں ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی، الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ناظرین ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے، جس میں فیٹف کے بھی ممبر تھا ایک، اور جو سیکٹری صاحب وہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 رکنی ٹیم جو لائرز پر مشتمل تھی، انہوں نے تحریک لبیک کا موقف کمیٹی میں دیا۔ وہ کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کر کے وفاقی کابینہ کو دے چکی ہے، وفاقی کابینہ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ پچھلی جو کابینہ کی میٹنگ تھی اس میں ایک ایجنڈا آئٹم یہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد اس ایجنڈا آئٹم کو ہٹا دیا گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تحریک لبیک کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن وفاقی حکومت کی جانب سے قرار دیا جاتا ہے، یعنی ان کیس اگر اس کو قرار دیا جاتا ہے تو وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس دائر کرنا ہوگا، اس ریفرنس کی سماعت ہوگی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس کے تحت تحریک لبیک کو کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے اس کو پروسکرائب قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں اور ان کے اثاثے ہیں اور جو بھی ان کی تفصیلات ہیں ان کو قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے پروسکرائب قرار دیا جائے ان کو، اور ان کے تمام اثاثوں کو ضبط کر لیا جائے۔ لیکن میری اس میں اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ ایسا بہت مشکل ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے ایسا قدم اٹھانا ایک انتہائی قدم ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت ایسا کوئی سٹیپ لینے والی ہے کہ وہ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کرے۔ یہ معاملہ وفاقی حکومت لنگر آن کرنا چاہتی ہے، یہی وجوہات ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا، 90 دن مزید ان کو جو ہے قید میں رکھا گیا ہے۔ اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک شخص کو اتنے عرصے سے قید میں رکھا ہوا ہے، جبکہ مختلف سیاسی پارٹیاں جو کہ یہ دعوے کرتی ہیں، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالا جائے، ان کے پارٹی لیڈران آزادانہ طور پر پھر رہے ہیں اور وہ حرکت کر رہے ہیں، لیکن جو ایک تحریک لبیک ہے اس کے کارکنان کو جو ہے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو کی جا رہی ہیں اور جن کا آبویسلی امپیکٹ بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا۔ آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا ڈیسیجن کرتی ہے، وفاقی حکومت اس میں کیا سٹانس لیتی ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ فی الحال کے لیے یہ اپڈیٹ تھی جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے نہیں، اللہ حافظ۔